بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ اور اللہ یاری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منافق ثابت کرتے ہیں معاذ اللہ، اور کہتے ہیں انہوں نے ایمان قبول کیا ہی نہیں تھا، معاذ اللہ یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے رہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا جو شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، اور آپ بتائیے گا کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق ہو سکتے ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد۔ یہ میرے سامنے اصول کافی ہے، اس کی روایت نمبر 4505 ہے، باب الصلاۃ علی الناصب۔ ناصبی پر یہاں سمجھ لیں کہ نیچے ویسے منافق ہے، پر کی نماز جنازہ کے بارے میں یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر قمی ہے، تفسیر قمی میں سورہ توبہ کی تفسیر میں استغفر لهم ولا تستغفر لهم یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر قمی ہے۔ تیسرا مقام جہاں یہ واقعہ شیعہ کتاب میں موجود ہے، یہ میرے سامنے ہے، حیات القلوب کی جلد 4 صفحہ نمبر 1079، یہ روایت موجود ہے فارسی میں۔ اب عبارت کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ کافی ہے۔ اس سے باب یہ ہے کہ لما مات عبداللہ بن ابی بن سلول، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا، یہ رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا بڑا تھا۔ دیکھیے گا اس کا حاشیہ، دیکھیے اصول کافی کا، سلول اسم ام عبداللہ المنافق و اسم ابیہ ابی۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ کون تھا، یہ منافق تھا۔ اس کے باپ کا نام وغیرہ یہ لکھا نیچے، اس کی ماں وغیرہ کا۔ دیکھیے گا اب اس کے بارے میں، یہ منافق تھا، اور اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ ہو، یہ ہماری بخاری میں بھی کچھ لفظوں کے فرق کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کے ساتھ، یعنی صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، ہماری کتابوں میں یہ جیسے کا موجود ہے، لیکن میں آپ کو شیعہ کتاب سے پڑھ کے سناؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر تشریف لے گئے، فقال عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض گزار ہوئے، الم ینہک اللہ ان تقوم علی قبری، کیا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر انہم کفروا باللہ ورسولہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ سورہ توبہ کے نزول کے بعد کا ہے، یعنی یہ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ ظاہری کے 1-2 سال پہلے کا واقعہ۔ فسکت فقال یا رسول اللہ الم ینہک اللہ ان تقوم علی قبری، فقال ویلک ما یدریک ما قلت انی قلت اللہم احشو جوفہ نارا واملأ قبرہ نارا واصلہ نارا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اب پھر آگے جو استدلال اپنے ان کے ہیں وہ روایت میں واقع نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عمر میں نے اس کے لیے ایک دعا نہیں کی، دعائے خیر نہیں کی۔ تو اب یہاں میرے واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جس کا منافق تک جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے جا رہے تھے، حضرت عمر راستے میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں، آپ اس کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ یہ شیعہ روایت سے واقعہ بیان کر رہا ہوں، اسی کو منون۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو خود منافق تھے، اگر معاذ اللہ شیعہ کے مذہب کے مطابق، تو وہ منافق کا جنازہ پڑھنے سے منع کر رہے تھے۔ سرکار کی بارگاہ میں آئے، الم ینہک اللہ ان تقوم علی قبری، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ آپ کسی منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہوں۔ تو حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا عمر تم بھی تو منافق ہو، میں اس کی قبر پر کھڑا ہو جاؤں گا، وہ بھی منافق ہے، تم بھی منافق ہو، معاذ اللہ۔ حضور پاک کو یہ منافقت کا حضرت عمر کی پتہ نہ چلا، اور ان شیعوں کو، ان رافضیوں کو آج ان کے منافق ہونے کا علم ہو گیا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ واقعہ ان کے ایمان کی دلیل ہے، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، آپ اس منافق سے آپ کو کتنی نفرت تھی جو دل سے کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو آپ کو معاذ اللہ منافق ثابت کرنے والے ان واقعات سے عبرت حاصل کریں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت پہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔